بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء کرام، دیوان المتنبی کا درس نمبر 4 سلسلہ نمبر 13 ہے. تو طلباء عزیز، بات یہ چل رہی ہے کہ کتاب دیوان المتنبی کے قصیدے کافیت الحمزہ کا پہلا وہ شعر جو لکیر اور خط سے اوپر لکھا گیا ہے، یعنی یا لائمی کف الملام عن الذی یزناہ طول سقامہ و شقائہ، یہ شعر ابو الطیب المتنبی کا نہیں ہے، بلکہ ابو ذر سہل ابن محمد الکاتب کا یہ شعر ہیں. اس کے قصیدے کے اور بھی بہت سارے ابیات ہیں جو یہاں مذکور نہیں ہے. وہ ابیات بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انہیں بھی حفظ کر لیا جائے اور یاد رکھا جائے کہ متنبی نے انہی اشعار پر اپنے کافیت الحمزہ کے بہت سارے اشعار کی تضمین کی ہے. اس سے بھی متنبی کا شاعری میں کمال اور جولانی طبع کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کی ذکاوت و فطانت اور برجستہ گوئی کی داد اسے دی جاتی ہیں. ابیات یہ ہیں: یا لائمی کف الملام عن الذی، یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ و شقائہ. اس شعر میں جو لفظ لائم آیا ہوا ہے، ملامت گر، ملامت کرنے والا، تو اردو شاعری میں اس کا صحیح ترجمہ لفظ ناصح سے کیا جاتا ہے. اور اسی لفظ لائم کے لیے ابو ذر سہل ابن محمد الکاتب نے اپنے دوسرے شعر میں لفظ ناصح کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ کہتا ہے: ان کنت ناصحہ فداوی سقامہ، ان کنت ناصحہ فداوی سقامہ، وَأَعِنْهُ مُلْتَمِسًا لِأَمْرِ شِفَائِهِ، وَأَعِنْهُ مُلْتَمِسًا لِأَمْرِ شِفَائِهِ. یعنی اے ملامت گر اور ناصح، تو ملامت اور نصیحت کو اس عاشق سے روک لے کہ جس کو اس کی بیماری یہ عشق، اور اس کی یہاں بیماری سے مراد عشق و محبت کی بیماری ہے، کوئی بخار وغیرہ کی بیماری مراد نہیں ہے، کہ جس کو اس کی بیماری عشق اور اس کی بدبختی کی درازی نے لاغر کر دیا ہے. وہ بدبختی میں کیوں مبتلا ہے عرصہ دراز سے، اسے بھی سمجھیے، کیونکہ وہ اپنے معشوق تک جو رسائی چاہتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پا رہی ہے. یہی اس کی بدبختی کی درازی ہے. رسائی اور کانٹیکٹ اگر ہو جاتا تو بدبختی ہی باقی نہیں رہتی. یہاں خاص طور پر لائم یعنی ناصح، لائم اور ناصح اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ظاہری نصیحت اور خیر خواہی کے ذریعے ایک عاشق کو جو خود ہی حیران و پریشان، کبیدہ خاطر، شکستہ دل اور دل دکھی ہوتا ہے، اس کو اس کے اپنے معشوق اور محبوب سے دور کرنے اور ان کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے انتھک اور جان توڑ کوشش کرتا ہے. حالانکہ اس ناصح کے دل میں ایک چور چھپا رہتا ہے. وہ دل کا چور ہوتا ہے، وہ تو کالی گھٹا کو دیکھ کر نیت بدل گئی کا مستاق ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لومڑی کو جب انگور نہیں ملتا ہے تو لاکھ کوششوں کے باوجود وہ دم دبا کر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے یہ بولتی چلی جاتی ہے: انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے ہیں. بس بالکل یہی حال اور معاملہ ایک لائم اور ناصح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور بناوٹی نصیحت کے ذریعے جب ایک عاشق کو اپنے معشوق و محبوب سے دور کر دیتا ہے تو پھر اس معشوق کو اپنے عاشق اپنا معشوق اس معشوق کو اپنا معشوق بنا لیتا ہے اور اس سے اپنا رشتہ جوڑ کر اپنی من کی چاہتوں اور مرادوں کو پوری کرتا رہتا ہے. ایسے لائمین و ناصحین سے چوکنا رہنا چاہیے، ورنہ کفے افسوس مرنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. لفظ ناصح کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے بندہ یہاں چند اردو کے اشعار سنانے جا رہا ہے. سنیے، فہم کو بڑھائیے، ذوق کی آبیاری کیجئے، باذوق بنیے. حضرت ناصح گر آئے دیدہ و دل فرش راہ،
حضرت ناصح گر آئیں دیدہ و دل پر شیرہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھائیں گے کیا؟ دوسرا شعر، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ تیسرا شعر، گر کیا ناصح نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، گر کیا ناصح نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ چوتھا شعر سنیے، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، پر اس چراغا کا کروں کیا کار فرما جل گیا۔ پانچواں شعر، میدان عاشقی میں نہیں بزدلوں کا کام، میدان عاشقی میں نہیں بزدلوں کا کام، اس معرکے میں فتح بہادر کے ہاتھ ہیں۔ مزید میں کچھ اشعار سنانے جا رہا ہوں۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، ہر شخص کو جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جل، غم ہمیں دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔ خواہش کا نام عشق بناوٹ کا نام حسن، خواہش کا نام عشق بناوٹ کا نام حسن، کیا بلحوث نے دونوں کی مٹی خراب کی، کیا بلحوث نے دونوں کی مٹی خراب کی، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا میں ہم، ایک عشق کا غم آفت، ایک عشق کا غم آفت اور اس پر دل آفت، ایک عشق کا غم آفت اور اس پر دل آفت، یا دل نہ دیا ہوتا یا غم نہ دیا ہوتا۔ ماں بقیہ ابو ذر کے قصیدے کے ابیات بھی مع ترجمہ سنتے چلیے۔ وہ کہتا ہے، حتی یقال بأنک الخل الذی، حتی یقال بأنک الخل الذی یرجى لشدت دہرہ ورخائہ، یہاں تک کہ یہ کہا جائے کہ تم ہی وہ دوست و ناصح ہو کہ جس سے زمانے کی سختی و شدت اور اس کی آسودگی و خوشحالی کے وقت امید لگائی جا سکے، لیکن تم ایسے نہیں رہے۔ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ مزید وہ کہتا ہے، نفس الفداء لمن عصیت عواذلی، نفس الفداء لمن عصیت عواذلی، فی حبہ لم اخش من رقبائہ، میری جان فدا اور قربان اس محبوب پر کہ جس کے خاطر میں نے اپنے ملامت گروں کی بات نہیں مانی، اس کے محبت کے بارے میں اس کی محبت سے باز نہیں آ سکتا، میں نے اس کے رقیبوں کا اندیشہ نہیں کیا، بالکل ان باتوں سے بے پرواہ ہو کر میں راہ عشق میں مست ہو کر لگا رہا۔ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اس کا ایک اور شعر ہے ابو ذر سہل بن محمد الکاتب کا، وہ کہتا ہے، الشمس تطلع من سرۃ وجہہ، الشمس تطلع من سرۃ وجہہ، والبدر یطلع من خلال قبائہ، سورج اس محبوب کے چہرے کے خد و خال سے طلوع ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس کے قبا یعنی صدری کے درمیان سے نکلتا ہے۔ محبوب کے حسن و جمال کو کس قدر حسین و جمیل اسلوب میں شاعر نے بیان کیا ہے،
دیکھیے اس کے سراپا میں وہ آب و تاب اور چمک دمک ہے کہ سورج اور 14ویں کے چاند کی چمک دمک بھی اس کے سامنے ہے معلوم ہوتی ہے۔ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بندہ آپ طلبہ کے سامنے اردو شعراء کے کچھ اشعار سنائے دیتا ہے۔ تفریح طبع کے ساتھ ساتھ ہر زبان کے ہر صنف پر مشتمل خوب اشعار یاد کر لینا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے تشبیہ تیرے رخسار کو کیا دوں گلے تر سے، تشبیہ تیرے رخسار کو کیا دوں گلے تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چراغ ہم نے نہیں مانگا ہے کبھی تم سے، چراغ ہم نے نہیں مانگا ہے کبھی تم سے، ہمارا حق ہے ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دو۔ تیسرا شاعر کہتا ہے حسینان جہاں جب سر بکف نکلے گی محشر میں، حسینان جہاں جب سر بکف نکلے گی محشر میں، قیامت اور برپا ہوگی میدان قیامت میں۔ ایک شاعر نے کہا ہے خدا بچائے تیری مست مست آنکھوں سے، خدا بچائے تیری مست مست آنکھوں سے، فرشتہ ہو تو بہک جائے آدمی کیا ہے۔ مزید ایک شاعر نے کہا ہے فلک کا چاند کیا ہے دکھے دکھے نہ دکھے، فلک کا چاند کیا ہے دکھے دکھے نہ دکھے، تم ہی نقاب الٹ دو کہ عید ہو جاوے۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے خود تو پردے میں ہیں اور ذوق نظر دیتے ہیں، خود تو پردے میں ہیں اور ذوق نظر دیتے ہیں، اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں، اور بھی شوق میرے تیز ذوق کو کر دیتے ہیں۔ پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں، پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں، پھر بجھانے کے لیے دیدے تر دیتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے اچھی صورت بھی کیا بری شے ہیں، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہیں، جس نے ڈالی نظر بری ڈالی۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے اچھی صورت میں خدا نے وہ رکھا ہے جادو، اچھی صورت میں خدا نے وہ رکھا ہے جادو، ایک ہی وار میں دیوانہ بنا دیتی ہے۔ بس میں ان چند ہی اشعار پر اپنے اس سبق کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔